عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے. ہماری مسلح افواج آئین پاکستان اپنے دستوری حلف اور قائد اعظم کی تلقین کے مطابق خود کو سیاست سے دور رکھیں اور عوام کے حق حکمرانی میں مداخلت نہ کریں. یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے. جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے. جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں. ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا. یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کارروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا؟ کیا مجرم گرفت میں آ گیا؟ کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات. ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی. یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں، یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے. اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا. ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی. وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے. ایک پیرلل نظام چلتا ہے. سابق وزیر اعظم
یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ اس میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں۔ 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا۔ ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل جے آئی ٹی بنی، اندازہ کیجئے، جے آئی ٹی بنی۔ ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا۔ سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا۔ سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے، جہاں کئی سال بیت گئے، منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی، مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے۔ 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے ایک مذموم سازش کی گئی۔ اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا۔ اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے، سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔
یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا۔ احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے، چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے۔ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع۔ ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے۔ قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے؟ فیصلہ کر لیں آج، کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں۔ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے۔ افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا۔ ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا۔ کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں۔ صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے۔ ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج آئین پاکستان
اپنے دستوری حلف اور قائد اعظم کی تلقین کے مطابق خود کو سیاست سے دور رکھیں اور عوام کے حق حکمرانی میں مداخلت نہ کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔